میں تمہیں اپنے ابا کا سچ تبھی بتاؤں گی جب تم اپنے بھائی سے میری شادی کرو گی۔ چچا کی بیٹی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ اتنی بے باک تھی کہ اپنے منہ سے یہ بات کرے گی۔ میں تو اسے بہت شریف لڑکی سمجھتی تھی، لیکن وہ تو کچھ اور ہی نکلی تھی۔ مجھے شروع سے ہی ایسی عورتیں بالکل پسند نہیں تھی جو مردوں کو پرپوز کرتی پھرتی، اور اسی وجہ سے مجھے اپنے چچا کی بیٹی اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ لیکن چچا کا راز جاننا بھی بہت ضروری تھا، جو مجھے اتنی آسانی سے کھلتا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چچا کی بیٹی نے مجھے خاموش دیکھا تو کہا کہ بولو، اب جواب دو، کیا سوچ رہی ہو؟ میرا دل تو کیا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے ماروں، پر پھر میں نے سوچا کہ جس لڑکی کو خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں، میں بھلا کیا کر سکتی ہوں۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آیا۔ میں ہولے سے مسکرائی اور آگے بڑھ چلی۔ چچا کی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہاں، میں تمہارے اپنے بھائی سے شادی کرواؤں گی، میں نے چچا کی بیٹی سے کہا۔ جانے کیوں اس پل میں خود غرض ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہی کزن کو استعمال کرنے جا رہی تھی۔ ایک بار تو خیال آیا کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر اگلے ہی پل سوچا کہ وہ میرے بھائی سے محبت کرتی ہے، میرا بھائی نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے یہ سب کرے گی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں خود بھی لڑکی ہوں، بس مجھے تو اپنا فائدہ دیکھنا تھا۔ میں تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ آخر ایک بیٹی اپنے ہی باپ کا راز فاش کیوں کرے گی۔ کاش یہ سب سوال اس وقت میری سمجھ میں آ جاتے۔ آج مجھے چچا کے گھر آئے 10 دن ہو چکے تھے اور میرے دماغ کا پرزا ہل چکا تھا۔ دراصل میرا چچا ایک بہت ہی غریب انسان تھا۔ وہ اکثر بیمار رہتا اور اسی وجہ سے وہ کہیں بھی جاب نہیں کر سکتا تھا۔ چچا محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ میرا ابو ایک کلرک تھا اور ہماری گزر بسر اچھی ہو جاتی تھی۔ پھر اچانک اپنی بیوی بچوں کو لے کر شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس وقت چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور چچا سے ملاقات نہ ہوئی۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر آ گئی تو وہاں میں نے چچا کو دیکھا اور میں حیران رہ گئی۔ پہلے پہل تو میں نے چچا کو پہچانا ہی نہیں۔ چچا کی صحت پہلے سے اچھی ہو چکی تھی اور چچا کسی سیٹ سے بات کر رہا تھا۔ میں کتنی دیر چچا کو دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر چچا کو پکارا تو چچا نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ سیٹ بھی اپنے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا کھڑا تھا۔ میں اس سیٹ کو جانتی تھی، یہ پراپرٹی ڈیلر تھا، لیکن چچا اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، یہ حیران کن تھا۔ چچا کی بات سن کر میں نے کہا کہ چچا، میں آپ کی بھتیجی ہوں۔ یہ سن کر چچا حیران ہوا اور پھر خوش ہو کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جلدی چلو، گھر چلتے ہیں۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن منع بھی نہیں کر پائی۔ چچا کے جسم پر ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، لیکن آج انہوں نے صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چچا نے ٹیکسی کروائی اور ہم گھر کی جانب چل پڑے۔ راستے میں چچا نے پوچھا کہ تم اکیلی لڑکی اپنے گھر سے اتنی دور انجان شہر میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ چچا، میں پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوں۔ یہ سن کر چچا چپ ہو گیا اور میں چچا کے گھر آ گئی۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ چچا نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا لیکن اچھا تھا۔ چچی حسب توقع مجھ سے مل کر خاص خوش نہیں ہوئی تھی، البتہ ان کی ایک بیٹی جو میری ہی ہم عمر تھی مجھ سے اچھے سے ملی تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور ایک 14-15 سالہ بیٹا تھا جسے میں پہلی بار مل رہی تھی۔ چچا نے چچی سے میری اچھی خاطر تواضع کرنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد چچا چلا گیا تو چچا کی بیٹی مجھ سے میرے گھر والوں کا پوچھنے لگی تھی۔ مجھے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ میں آج تک کسی رشتہ دار کے گھر نہیں ٹھہری تھی۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میری امی کو پتہ چلا تو وہ کیا کرے گی۔ امی کو چچا کی فیملی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ دن تو گزر گیا، شام ہوئی تو چچا چچی سے کہا کہ آج رات تیار رہنا، پیٹرول ڈالنے آنا ہے۔ چچا نے چھپ کر چچی سے کہا تھا، لیکن اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے چھپ کر یہ سن لیا، اور یہ سنتے ہی میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ چچا یہ کہہ کر چلا گیا تو میں کچن میں داخل ہو گئی۔ چچی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے سر جھکا لیا۔ مجھے نہیں معلوم چچا نے یہ بات کیوں کہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ چچی کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا تھا جو ٹھیک نہیں تھا، اور پھر چچی کا مجھ سے یوں منہ چھپانا مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ رات کو میں اپنے بھائی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی
کہ چچا کی بیٹی میرے پاس آ گئی اور اس نے بھائی کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد تو اس نے میری جان ہی نہیں چھوڑی۔ وہ مجھ سے بھائی کے بارے میں پوچھتی رہی۔ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ میرا بھائی بہت بڑا وکیل ہے۔ وہ یہ سن کر سر ہلا کر خوشی سے چلی گئی۔ چچا سارا دن غائب ہوتا تھا۔ چچا کا بیٹا کالج چلا جاتا تو پیچھے چچی اور ان کی بیٹی اکیلی ہوتی تھی۔ ایک دو دن تو میں نے بھی ایسے ہی گزارے۔ پھر جس کام کے لیے میں اس شہر میں آئی تھی اس کے لیے گھر سے نکل پڑی، لیکن میرے ذہن میں ابھی تک چچا کی رات والی بات گونج رہی تھی۔ شام کو میں جب واپس لوٹی تو گھر میں وہی سیٹ بیٹھا تھا جسے میں نے چچا کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھل بیٹھا تھا۔ سیٹ کا یہاں ہونا عجیب تھا۔ میری چھٹی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی، پر مجھے خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ سیٹ کافی دیر بیٹھا تھا، اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی تھی، اور پھر وہ چلا گیا۔ جس وقت ہم شام کا کھانا کھا رہے تھے، چچا اٹھے اور چچی سے کہا کہ تیار رہنا، آج رات پٹرول ڈالنے آؤں گا۔ یہ سن کر چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ چچی نے گھبرا کر مجھے دیکھا جبکہ چچا مسکرا کر چلا گیا۔ یہ سن کر چچا کی بیٹی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا کی مذاق کرنے کی عادت ہے، لیکن میں جانتی تھی یہ مذاق نہیں ہے۔ میں نے پچھلی رات بھی چچا کے منہ سے یہ الفاظ سنے تھے۔ رات کو چچی کی بیٹی اور میں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنی کزن سے پوچھنا چاہا کہ چچا کیا کام کرتے ہیں اور وہ رات کو کہاں جاتے ہیں، لیکن کزن یعنی چچا کی بیٹی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ چائے بنا کر لائی اور جسے پیتے ہی مجھے نیند آئی اور میں سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھولی، سر گھوم رہا تھا۔ میں نے چچا کی بیٹی سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، میں اتنی جلدی کیسے سو گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہا کہ تم تھک گئی تھی اس لیے سو گئی، لیکن مجھے یقین تھا میری چائے میں یقیناً کچھ ملایا گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ میں نے چچا کا راز جاننے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ 10 دنوں بعد میں رات کو اپنے بھائی سے چچا کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے بھائی کو صاف بتایا کہ چچا جانے ایسا کیا کام کرتے ہیں جس کی مجھے بھینک بھی نہیں پڑ رہی، اور جانے کہاں سے چچا کی بیٹی نے یہ باتیں سن لی۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ابا کا راز جاننا چاہتی ہو تو اپنے بھائی کی مجھ سے شادی کرا دو، اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ابا کا راز تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اور میں نے اسے کہا کہ ہاں، میں اپنے بھائی کی تم سے شادی کروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی تھی اور اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کے لیے اس کو بلا کر کہا کہ اسے وہاں لے جاؤ جہاں اس وقت ابا ہیں۔ چچا کے بیٹے نے گھبرا کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، جبکہ چچا کی بیٹی ایسے مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی جیسے اسے خزانہ ملنے والا ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ چچا کا 14 سالہ بیٹا مجھے لے کر گھر سے نکل آیا۔ وہ مجھے انجان راستے پر لے کر جا رہا تھا۔ یہ پرانی سی حویلی تھی۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، پر میں چچا کے 14 سالہ بیٹے سے ڈرتی نہیں تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک پلاہٹ سی تھی۔ وہ باہ پر ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو یہاں لے آیا۔ پھر اس کے بعد جو اس نے کہا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کہا کہ یہ حویلی سیٹ کی ہے، اس نے ہی آپ کو دھوکے سے یہاں بلایا ہے۔ دراصل میرا ابو ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، لیکن ہر رات وہ وہاں سے پیٹرول چوری کر کے گھر لاتا ہے، جسے امی بڑی بڑی ٹینکوں میں ڈالتی ہے۔ پہلے ہم بہت غریب تھے، پر اب ہمارے پاس بھی پیسے آنے لگے ہیں، اور وہ سیٹ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ میری بڑی بہن کی شادی سیٹ سے ہوئی تھی۔ وہ ماں نہیں بن سکی، اسی وجہ سے اکثر سیٹ اسے مارتا پیٹتا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، بلکہ بدلے میں پیسے مانگتا ہے۔ ابا اسی کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، اس لیے وہ پیٹرول چوری کرتے ہیں۔ پر سیٹ نے ابا سے اب یہ کہا کہ اپنی بھتیجی میرے حوالے کر دو، میں تمہاری بیٹی کو چھوڑ دوں گا۔ یہ بتاتے ہوئے چچا کا بیٹا رو پڑا، اور یہ سب سن کر میں تو ساکت رہ گئی۔ میں جو اپنے آپ کو بڑی ذہین سمجھتی تھی، اور اس لیے میں نے پولیس فورس جوائن کی تھی، اور اسی کے پہلے مشن پر میں اس شہر میں آئی تھی، لیکن میری ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو گیا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میں ابھی خاموشی کھڑی تھی جب چچا کے بیٹے نے کہا کہ سیٹ کے آنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور چچا کے بیٹے کو ایک نمبر لکھ دیا اور کہا کہ اس نمبر پر فون کر کے میرا ایک پیغام پہنچا دو۔ وہ وہاں سے چلا گیا، اور اب مجھے چچا کے خلاف ثبوت چاہیے تھے۔ میں حویلی سے نکل رہی تھی جب سیٹ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بھاگنا چاہا لیکن میں پکڑی گئی تھی۔ سیٹ کے آدمیوں نے مجھے ایک بڑے سے کمرے میں قید کر دیا۔ سیٹ میرے پاس آیا اور کہا کہ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تبھی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ سیٹ کی شیطانی نگاہوں سے مجھے خوف آ رہا تھا،
پر مجھے مضبوط بن کر رہنا تھا۔ سیٹھ نے میرا چہرہ اوپر کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ غلط حرکت کرتا میں نے اپنی پوری طاقت سے ٹانگ سیٹھ کے سینے پر دے ماری۔ وہ دور جا گرا تھا۔ میں یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اب مجھے انتظار کرنا تھا۔ سیٹھ نے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھکا دو۔ سیٹھ کسی بد مست ہاتھی کی طرح مجھ پر برس پڑا۔ اس نے مجھے کافی مارا، میرے پورے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ جب سیٹھ تھک گیا تو چلا گیا اور میں رو پڑی۔ میں جانتی تھی میں نے جو راستہ چنا تھا وہ اتنا آسان نہیں تھا، مجھے ایسے ہی مضبوط بننا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائیں گے، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری امیدیں ٹوٹنے والی تھی۔ مجھے یہاں قید ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ میں سیٹھ کے شیطانیت سے بچی ہوئی تھی، اور پھر تیسرے دن سیٹھ آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے اپنے حوالے کر دو، مقصد مجھ سے نکاح کر لو یا بنا نکاح کے میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ میں نکاح کروں گی۔ یہ سن کر سیٹھ خوش ہو گیا اور شام کو نکاح کا بتا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں خوب روئی۔ دراصل میں اکیلی لڑکی تھی اور ابھی تو مجھے لڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنا پاؤں سے زیادہ بڑا پنگا لے لیا تھا۔ شام ہوتے ہی نکاح کا جوڑا کمرے میں پہنچ گیا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے نکاح کا جوڑا پہن لیا اور تیار ہو گئی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے سیٹھ کمرے میں آیا تو میں نے کہا کہ میں نکاح سے پہلے جاننا چاہتی ہوں کہ آخر تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ اور سیٹھ نے ہنستے ہوئے اپنے ان تمام کالے دھندوں کا ذکر کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے خاموشی سے اس ٹیب ریکارڈ میں سب ریکارڈ کر لیا جو میرے پاس تھا۔ اور پھر نکاح کے وقت جب قاضی نے مجھ سے نکاح کا پوچھا تو عین اس وقت میں نے اللہ کا پورے دل سے پکارا، اور تبھی پولیس کے سائرن کی آواز گونجی۔ سیٹھ کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں باہر ہارن بجا رہی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑا گیا تھا۔ دراصل میں نے چچا کے بیٹے کے ہاتھوں اپنے بھائی کو پیغام پہنچایا تھا۔ اسے پیغام لیٹ ملا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ بھائی نے پولیس والوں سے رابطہ کیا اور وہ لوگ اپنی پوری تیاری سے مجھ تک پہنچے۔ شکر خدا کا میں عین وقت بچ گئی تھی۔ سیٹھ کے خلاف میں نے پہلے بھی بہت سے ثبوت اکٹھے کیے تھے۔ دراصل میں سیٹھ کو ہی پکڑنے آئی تھی اور یوں میرا مشن پورا ہو گیا۔ دوسری جانب چچا کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ چچا کے 14 سالہ بیٹے نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی اور اس نے چچا کی ویڈیو بھی بنا رکھی تھی، جبکہ چچا کی بیٹی رو پڑی، کہنے لگی کہ میں اپنی بہن جیسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، اس لیے اپنے منہ سے بولا کہ اپنے بھائی سے میری شادی کروا دو کیونکہ وہ مجھے اچھا انسان لگا تھا۔ خیر اس کا فیصلہ تو بھائی نے کرنا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں چچا کی بیٹی کے لیے پسندگی دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں بہت بڑے حادثے سے گزری تھی، لیکن میں خوش تھی کہ میں اپنے مشن میں کامیاب رہی۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔